بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سٹولک بلڈ پریشر اور ایک ڈایاسٹولک بلڈ پریشر، اوپر والا اور نیچے والا۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ عام حالات میں زیادہ تر بوڑھے آدمی جو ہوتے ہیں ان کا اوپر والا جو سٹولک بلڈ پریشر ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن کئی لوگوں میں اوپر اور نیچے دونوں بڑے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بہت کرانک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انسانی باڈی کے اندر ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ شروع میں تو یہ کوئی تکلیف نہیں دیتا، وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کو کوئی خاص علامت بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کی شریانوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح بلڈ پریشر بڑھتا ہے اسی طرح شریانیں جو ہوتی ہیں وہ اندر سے سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا رزلٹ پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اس کو فالج، ہارٹ اٹیک اور ٹانگوں میں خون کی سپلائی کا کم ہونا، آنکھوں کی بینائی کا کم ہونا یا بالکل ختم ہو جانا، دماغ پر اس کے بہت اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی بیماری کا علاج جو ہے وہ ہر صورت کرنا چاہیے، اس سے نااہلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ بڑھتا ہے تو انسانی جسم میں یہ بہت پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو جائے، دل، دماغ، آنکھوں اور گردوں کو جانے والی آرٹریز، جسے ہم شریان کہتے ہیں، اور جسم کے دوسرے حصوں کو جانے والی شریانیں جو ہیں وہ اندر سے تنگ یعنی بریک ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کئی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، جس سے فالج، ہارٹ اٹیک، گردوں کا فیل ہونا، آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا یا آنکھوں کی بینائی کا کم ہو جانا، اور خاص کر شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کی شریانیں تو شوگر کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں، مگر جب بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شریانوں کے پھٹ جانے کا خطرہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج کل تو اس کا علاج بھی بہت ہے، لیکن خاص کر مریض جو ہوتے ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن محترم، زندگی اللہ پاک نے ایک دفعہ دی ہے، صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو دنیا ہے، صحت نہیں تو زندگی نہیں، زندگی نہیں تو یہ دنیا نہیں۔ اس لیے ہر بیماری کی طرف توجہ دینا ہر آدمی کا فرض ہے۔ صحت ٹھیک ہوگی، اگر انسانی مشینری ٹھیک ہوگی تو انسان ٹھیک ہوگا۔ بلڈ پریشر کی آج کل تو بہت سی دوائیاں جو ہیں وہ بازار سے مل جاتی ہیں، جو کہ ڈاکٹری طریقہ کار سے بنائی جاتی ہیں، لیکن ایسے نہیں لینی آپ نے۔ یا تو پہلے آپ کسی اچھے حکیم سے مشورہ کریں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، کیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے،
یا گردوں میں کوئی پرابلم ہے یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا گردوں میں کوئی پتھری وغیرہ ہے، تو اس کی پوری تشخیص کرنے کے بعد پھر آپ کو معالج، جس معالج کے پاس آپ جائیں گے، وہ معالج جو بھی آپ کا علاج تجویز کرے اس پر عمل کرنا چاہیے آپ کو۔ یا تو آپ کسی اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں یا پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اچھے حکیم سے علاج کروائیں۔ لیکن یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کیا جائے ادویات کے ساتھ تو بلڈ پریشر جب کنٹرول رہے گا تو فالج، اٹیک، ٹانگوں میں خون کی سپلائی کا کم جانا، آنکھوں کی بینائی کا جانا، ان تمام بیماریوں کے چانس ہونے میں بہت حد تک کمی ہو جاتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں کہ اگر ریگولر دوائی کھائی جائے تو۔ شوگر کے مریضوں کے لیے تو خاص کر اس کا بہت دھیان کرنا چاہیے۔ اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو ورزش کریں، فاسٹ فوڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس سے گریز کریں، سادہ غذائیں استعمال کریں، چکناہٹ والی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیں، تو سیر و تفریح کرنے سے اپنی صحت کا اچھی طرح آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، بلڈ پریشر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے جو کہ مریض کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ موت زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ حضرات گرامی، میں نے گوہر دوا خانہ سے ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کے ہزاروں مریضوں کا اللہ کے فضل سے علاج کیا ہے، اور کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ لیکن وہ مریض جو اس پہ عمل کرتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے ہیں، ان کا حال یہی ہے کہ آج میرے پاس، کل کسی اور کے پاس، پھر کسی اور کے پاس۔ تو ایسا مت کریں۔ اپنے معالج کے ساتھ، مشورہ کے ساتھ، اگر تجویز تبدیل بھی کرنی ہے، ادویات تبدیل کرنی ہے، تو ان کے مشورہ سے کریں۔ اور میں اپنی ایمانداری سے اپنے مطلب کا نسخہ جو ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اس نسخہ کو بنائیں، حکماء حضرات بنائیں، اور جو مریض ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق کو اس کو شروع کریں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ہزاروں مریضوں کو اسی نسخہ سے ٹھیک کیا ہے، اور جنہوں نے مستقل اس دوائی کا استعمال کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر بلڈ پریشر سے نجات حاصل کر گئے۔ تو نسخہ کیا ہے؟ چھوٹی چندن 10 تولے، دھنیا 2 تولے، کالی مرچ 4 تولے اور چھوٹی الائچی 4 تولے۔ ان کا آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور 00 کیپسول بھرنے ہیں۔ تو ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام آپ نے خالی پیٹ لینا ہے پانی کے ساتھ۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو پھر شربت نیلوفر کے ساتھ لیں، جن مریضوں کو شوگر نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ 3 ماہ استعمال کریں اور اس موذی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں۔ اگر کوئی نہ بنا سکے تو پھر نمبر ہمارا دیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر لیں اور دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اگر بلڈ پریشر بڑھ چکا ہے تو فوراً اس دوائی کے 00 کے 2 کیپسول کھلا دیں، 5 سے 7 منٹ کے اندر بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔